لوگوں آپ صرف دنیا کی جدوجہد کرتے ہیں لیکن آپ کی دنیا یہیں پہ رہ جاتی ہے. دنیا کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا ہے. آپ نیک صالح اعمال کریں جو شرک کے بغیر ہوں. خوگ وطن میں پاکستان دے گل چمن میں پاکستان دے ملو سر نیتر قربان شزانو تن میں پاکستان دے. خوگ وطن میں پاکستان دے گل چمن میں پاکستان دے ملو سر نیتر قربان شزانو تن میں پاکستان دے. زد دی وطن بچے یم زد دی خار ظلمے یم پا خدمت کی گڑا دے یم پا خدمت زما ایمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آج 4 اگست 2024 ہے اور ریچ فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک راشن دینا ہوتا ہے. ایک مائی صاحب ہیں تقریباً عرصہ 12 سال سے ان کی خدمت کرتا ہوں. اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ ایک احساس پیدا ہو مزید انسانیت کی خدمت کرنے کا. آپ لوگوں کو دکھاتا ہے اس لیے کہ آپ میں بھی ایک احساس پیدا ہو کہ انسان کتنا ہی بزنس کیوں نہ کر لے, کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے, لیکن سب کچھ دنیا میں چھوڑنا ہوتا ہے. لوگوں اتنی دنیا کی زندگی میں مگن نہ رہا کرو. اور نمبر 2 آپ دنیا کے مال کو اتنا ترجیح نہ دیا کرو. دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ کبھی ترجیح نہ دینا. بھائیو زندگی بہت تھوڑی سی ہے, اختتام ہو جاتی ہے اور آپ کو قبر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تمام لوگ آپ پہ مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں. ایک ہی ہے نیک اور صالح اعمال. اعمال میں بھی ٹاپ آف دی نمبر وہ اعمال وہ ہیں کہ جو آپ رگڑا خود کھائیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ یہ میری کاوش قبول فرمائے. زد دی وطن بچے یم زد دی خار ظلمے یم پا خدمت کے گڑا دے یم پا خدمت زما ایمان دے. دا وطن میں اساس دادا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آج 4 اگست 2024 ہے اور ریچ فاؤنڈیشن کی طرف سے ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی فلائی کام ہو سکے, جتنا بھی ہمارے بس میں, اللہ تعالیٰ ہماری کاوش قبول فرمائے. یہ ایک مائی صاحبہ ہیں جن کی الحمدللہ تقریباً 12 سال سے میں خدمت کرتا ہوں معاذ اللہ کی رضا کی خاطر. اور ان کے ابھی آج میں گھر خود آیا تھا اور ہمیشہ میں خود انہیں جو بھی راشن دینا ہوتا ہے ہر مہینے کے بعد آتے ہیں ہم. تو میں خود اس لیے آتا ہوں کہ جب انسان خود اس طرح کے کام کرتا ہے تو انسان میں بہت زیادہ احساس بڑھ جاتا ہے. اور پلس جب آپ ایسے کاموں کے لیے جب آپ وقت نکالتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میں ایک چیز کا خوف ختم ہو جاتا ہے کہ بعض جو بہت زیادہ بزنس مین لوگ ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو شاید یہ اگر انسان سوچے تو انسان کی زندگی کے لیے بہترین وقت وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں. تو ناظرین میری زندگی کا ایک تقریباً بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ اسٹرگل میں گزرا ہے اور میں ویلفیئر کے کام کرتا ہوں کیونکہ میں خود غربت سے اوپر آیا ہوں انسان ہوں. تو اس لیے مجھ میں شاید احساس بھی اس لیے زیادہ ہے. اور پھر اتنا لمبا 18 سال ہو گئے مجھے یہ کام کر کے احساس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو میں جتنے بھی انسان ہیں ان کو میں ایک ہی میسیج دیتا ہوں ہر وقت, اور ان کے ایک ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انسان کتنا زیادہ اسٹرگل کرتا ہے اپنی زندگی میں, مال اکٹھا کرتا ہے شوق سے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کروڑوں اربوں کے مالک ہو جاتے ہیں, جب آپ کے پاس بہت زیادہ مال آ جاتا ہے لیکن بڑے بڑے امیر آپ کے سامنے دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو جب ان پہ موت واقع ہوتی ہے تو وہ اتنے محتاج ہو جاتے ہیں کہ ان کے کپڑے بھی دوسرے لوگ اتارتے ہیں, ان کو غسل بھی دوسرے لوگ دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یہ بات سوچیں کہ شاید یہ پیسہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں ہمیں کام دے گا, واللہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو وہ پیسہ کام کبھی کسی قیمت نہیں دے گا. نمبر 1 کہ دنیا میں اسلام میں یہ ہے کہ آپ مال کا ٹھہراؤ من ہے, آپ بہت زیادہ مال اکٹھا نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوئی مالدار تب تک مالدار نہیں بن سکتا جب تک کسی دوسرے کا حق نہ مارے. اس کی وضاحت یہی ہے کہ جب آپ
مال اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ کا دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، آپ پھر دوسرے لوگوں پہ مال خرچ کرنا نقصان سمجھتے ہیں، اسی لیے مال کا بڑھاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے لیے روز قیامت عذاب کا سبب بنتا ہے۔ تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں، مال کا شوق رکھیں، لیکن شوق وہ اس طرح رکھنا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کریں اور اپنے ہاتھ سے کمزور لوگوں کی آپ خدمت کریں، مستحق لوگوں پہ آپ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد بنائیں، مدارس کو سپورٹ کریں۔ اور میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ میرا چند دن پہلے، تقریباً 1 ماہ پہلے، میرا سکا بانجا دنیا سے چلا گیا، 18 سال اس کی ایج تھی، تو ابھی وہ کام سیکھ رہا تھا، اور دیکھیں اس کے والدین کے کتنے خواب ہوں گے، اس کی ذاتی اپنی کتنی سوچ ہوگی، میں شادی کروں گا، بزنس کروں گا، لیکن زندگی بہت مختصر ہے۔ آپ سب لوگ کوشش کریں، میرے جتنے بھی تعلق والے لوگ ہیں، واللہ میں آپ سے بات شیئر کرتا ہوں کہ اس کام کا پوچھنے کے لیے بھی کوئی بندہ تیار نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں ان لوگوں سے اتنا حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ اپنی ذات کے بھی ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ کیونکہ آپ جب فلائی کام کرتے ہیں، آپ نیکی کے کام کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں جو آپ لوگوں کے لیے ٹائم اور پیسہ صرف کرتے ہیں، جان لگاتے ہیں، آپ کا ذاتی وہ ہوتا ہے جو آپ اچھی سوچ، کوئی بندہ اگر اچھا کام کر رہا ہے، آپ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ دل سے خوش اور دعا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور دعا دیتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ آپ کی ذات کے لیے یہ پراپرٹی اور بیلنس ہے۔ انسان کی 2 زندگی ہیں، ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ میں آپ سب پہ سوال کرتا ہوں کہ بہتر زندگی کون سی ہے؟ یہ آپ کے مائنڈ میں ہے کہ آپ نے کیا جواب دینا ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ بہترین زندگی دنیا کی ہے اور اس سے بڑھ کے بہترین زندگی آخرت کی ہے۔ لیکن یہ جو دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے سب سے پہلے دنیا کی زندگی ملتی ہے انسان کو، کہ آخرت کی زندگی میں جنت کے لیے یہاں سے آپ کے پاس مواد کتنا آپ نے اکٹھا کیا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں اگلی زندگی کے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا ہے، یہ آپ سب پہ سوال ہے کہ آپ نے آخرت والی زندگی کے لیے دنیا میں کون کون سے اچھے کام کیے ہیں جس سے لوگ دوسرے مستفید ہوتے ہیں۔ تو مجھ پہ اگر سوال کیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا کی بھی زندگی بہت بہترین ہے، کیونکہ یہ آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کا ایک موقع ہے۔ بر وقت آپ بھی اس موقع سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں اور یاد رکھیں کہ آخرت کی زندگی ہمارے پیغمبر کی پسندیدہ زندگی ہے، لیکن انہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی میں اس آخرت کی زندگی کے لیے بہت ہی جد و جہد کی ہے۔ لوگوں، آپ صرف دنیا کی جد و جہد کرتے ہیں، لیکن آپ کی دنیا یہیں پہ رہ جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا ہے۔ آپ کوشش کریں کھیل اور تماشے میں آپ ہر وقت نہ پڑے رہیں، آپ نیک صالح اعمال کریں جو شرک کے بغیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری کاوش قبول فرمائے۔ آپ اسے سنیں اور موٹیویٹ ہوں اور آپ بھی اپنی زندگی میں جد و جہد کریں۔